علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان اور کچھ بین الاقوامی اہم خبروں پر اپنا تجزیہ اور خبریں لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہمارے چینل کی تجزیہ اور خبریں اگر پسند آتی ہوں تو براہ کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے جو بھی آپ کے اس حوالے سے گزارشات ہیں یا ریمارکس ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ ضرور ہمیں کریں اور بھیجیں تاکہ ہم ان پہ غور کریں، کیونکہ میں یہ آپ کو بتا دوں بہرحال کہ میں عموماً اگر کبھی جواب تو سب کے دیتا ہوں لیکن جواب نہ بھی دے پاؤں تو مجھ تک آپ کے کمنٹ پہنچتے ضرور ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں ہم آپ کو کہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، جو پس پردہ عمران خان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، جو اس وقت ساری چیزیں پاکستان میں اچانک اب تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے آتے ہی جو ہوں گی ان تمام پر بات چیت کریں گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بین الاقوامی سطح پر جو رہا اس پہ بھی ہم مختصر تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو امریکہ کی جو پوزیشن ہے، مختصر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ امریکہ کی پوزیشن جو ہے اکنامیکل طور پر تو آپ کو پتا تھا کہ ویسے ہی بہت زیادہ خراب ہے، قرضہ بھی امریکہ پہ بڑھ گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی خبریں سننے کے بعد سے مزید جو ہے وہاں کے معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں کا میڈیا بتا کچھ نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ نے بہت ساری چیزوں میں جو بنیادی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے، اس کی وجہ سے جو بہت سارے جو امریکہ کے جو بڑے بڑے اسلحہ ساز کارخانے ہیں ان کے اوپر بڑی ضرب پڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کے جو بہت سارے ایسے لوگ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ٹرمپ کا بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کا راستہ روکا جائے، حالانکہ اس میں اب سے 5 دن ان کی انوگریشن سرمنی میں رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف ایک یہ ہے کہ کل رات کو امریکن جو وزیر خارجہ ٹونی بلنکن ہے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ حماس کو جو ہے نا دفاعی طور پر یا فوجی ذریعے سے شکست دینا جو ہے ناممکن ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن انتظامیہ کی بہت بڑی شکست ہے، جسے پاکستان کے اندر کہیں بھی یا بین الاقوامی سطح پر نہیں کہا گیا، لیکن یہ بہت بڑی ایک اعتراف ہے شکست کا، کیونکہ اتنی بڑی امداد دینے کے باوجود اسرائیل کو، اور اتنا قتل عام مسلمانوں کا کرانے کے باوجود، مسلمان ملکوں میں تقسیم کرانے کے باوجود، امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ہم ان کو کچھ نہیں کر سکے اور انہیں فوجی دفاع طرز پر انہیں شکست دینا ناممکن ہے، یہ امریکہ کا بہت بڑا اعتراف شکست کا اعتراف ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اسی پس منظر میں ٹرمپ کا آتا دیکھ کر، جیسے بتایا تھا آپ کو کہ روس اور یوکرائن کی جنگ ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور بہت تیزی آتی ہے رہی ہے۔ روس جو ہے نا اس وقت انتہائی زیادہ جو ہے نا مشتعل ہو کے نا پیوٹن جو ہے اس وقت قبضہ کر رہے ہیں، گو کے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت روس جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ مشرقی یوکرائن کا ایک علاقہ ہے یوکرنیکا، جو بڑی اہم ہے اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو، اس پر بھی روس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اچھا، دوسری جانب لاس اینجلس میں جو آگ ہے وہ ایک عذاب الہی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہیں، ابھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ خبریں سن ہی رہے ہیں، اس پہ کیا بات کروں، ساری دنیا میں اس وقت یہ چل رہا ہے، بے گھر ہو چکے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور مجھے یہ بتایا گیا تھا، میرے ایک دوست ہیں لاس اینجلس کے، انہوں نے بتایا تھا کہ کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن امریکی میڈیا اس چیز کو خوف ہے راز نہ پھیلے، اس لیے وہ چھپا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری باتوں کو چھپا دیا جاتا ہے، اس طرح ظاہر دوسری جگہ بھی چھپایا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو سچائی کو بھی چھپا دیا جاتا ہے اور جھوٹ دکھایا جاتا ہے۔ کم از کم وہاں ایسا نہیں ہے، اگر اپنی چیزوں کو اگر ظاہر نہیں کرتے تو کم از کم جھوٹ بھی اپنے حوالے سے نہیں بولتے۔ تھوڑا سا یہ تھا مختصراً پاکستان کے حوالے سے، میں آپ کو بتا دوں، اس پہ پھر میں انشاءاللہ کل بات کروں گا۔ بین الاقوامی خبروں پہ بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یمن کے اندر بھی معاملات ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اب اصل میں جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیے وہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہے نا وہ تو رخصت ہو رہے ہیں 26 جنوری کو، اپنی عاقبت ہی خراب کر کے جا رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کسی کو برا لگے یا بھلا لگے، جو کچھ انہوں نے کیا، اور وہ ظاہر سی بات ہے اگر شاید انہیں یہاں تو بھگتنا پڑے گا، ڈیفینیٹ بھگتنا پڑے گا۔ اب کیوں کیسے بھگتنا پڑے گا وہ تو چھوڑ دیں، ابھی میں بات نہیں کرتا، قبل از وقت باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں گے، یہ بھی میں خبر دے رہا ہوں کہ ان کو بہت کچھ ابھی آگے جا کے بھگتنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ 9 مئی کیس کے حوالے سے جو ہے 31 لوگوں پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اس میں غالباً یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں، عمر چیمہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اچھا کیا، کرنا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، جو کچھ سارے حالات آپ کو خود پتہ ہیں۔ اور اب وہ گواہان کو بلایا گیا ہے، اور کچھ گواہان سنا آج انہوں نے چلائے بھی ہیں۔ تو پاکستان میں گواہوں کی کیا حیثیت ہے؟
یہ تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور سب لوگ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں گواہوں کی تو حیثیت ہے، اگر آپ کسی کو 10,000 دے دیں تو وہاں تو لوگ 10,000 کی خاطر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو جھوٹا قرآن تک اٹھا لیتے ہیں۔ بلکہ اس وقت تو پوزیشن یہ ہے پاکستان کے اندر، جو بے روزگاری کا عالم ہے اور جو لوگ خودکشیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی اگر مل سکتی تو اس کے لیے بھی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ ہاں جناب میں وہاں پر موجود تھا، میرے سامنے یہ نعرے لگا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ان کے ہاتھ میں پستول تھا۔ تو جس ملک کے اندر نفسا نفسی کا یہ عالم ہو کہ جہاں پہ انصاف بالکل اٹھ چکا ہو، وہاں پر شخصی گواہی جو ہے نا بالکل مشکوک ہوتی ہے۔ تو یہ تو میرا یہ خیال ہے، بہرحال پتہ نہیں آپ اس سے متفق ہیں کیا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وزیر اعلیٰ ہیں، وہی میں صاحبہ ہی کہتا ہوں، میں تو خیر احترام کرتا ہوں ان کا، بہرحال جو بھی ہیں ان کی اوقات اور حیثیت تو سب کو ہی پتہ ہے، تو ہم تو بس اسٹیٹس مطلب جو ان کا ڈزگنیشن ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جناب جانوروں پہ ظلم ہونے والوں کے لیے عدالتیں جو ہے نا عدالتیں جو ہے نا اللہ بالکل سیپریٹ عدالتیں میں بنیں گی، بڑی اچھی بات ہے بھائی، پتہ نہیں انسانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اتنا، اس کے پہ تو انہوں نے کوئی عدالتوں پہ کوئی کیا نہیں، بلکہ عدالتوں کو کہہ دیا کہ ان میں مزید ظلم کیا جائے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آج وہ طالبات کو اسکالرشپ بھی دینی تھی اور لیپ ٹاپ وغیرہ بھی اعلان انہوں نے کر دیا۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ یہ کتنی زیادہ مطلب نا انصافی والی بات ہے کہ آپ نے نون لیگ کو تو اپنا پورا کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ وہ نون لیگ ہے جس نے کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا، جن کے روح رواں کو ایک دن بعد جو ہے مطلب سزا ہونے والی تھی، ان کو بٹھا کے لا کے جناب وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا، پھر جن کے اوپر اتنی سزائیں تھیں، سزا ہو چکی تھی، سزا یافتہ تھے، ان کو طیارے میں لا کے بٹھا کے ان کا سب کچھ کرا کے ان کو ملک کے اندر چھوڑ دیا گیا سیاست کرنے کے لیے۔ ان کو کھلی چھٹی ہے، ان کا کوئی نہیں پوچھنے والا، جن کا کہ سارے کے سارے ریون فیلڈ اور فلانا اور ڈھمکنا ہزاروں چیزیں، مطلب پاکستان کو چھوڑ دینا، پاکستان سے باہر بھی مطلب کنفرم ہو چکا ہے کہ اتنا انہوں نے کیا۔ عمران خان کو تو ایک بھی نہیں آیا کہ عمران خان کا تو ایک چھوٹی سی کہتے ہیں کہ کوئی دکان بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا کوئی گھر تو بہت دور کی بات ہے، ایک چھوٹی کوئی ٹیکسی اس کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی گاڑی اس کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ایسے شخص کو اور ایسی پارٹی کو تو اٹھا کے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو بھرپور آپ نے چھٹی دی ہے، وہ دبا کے اپنے الیکشن کے لیے پنجاب میں کام کر رہی ہیں، خوب جتنا بھی ہے فنڈ ہے وہ دبا کر دے رہی ہیں مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو، ان کے ذریعے سے لوگوں کو نواز رہی ہیں، تاکہ یہ جو اب آئندہ سال میں نے بتا دیا، میں پھر آپ کو خبر دوں، آئندہ سال مجھے لگتا ہے یہ میرا 50% میرا تجزیہ ہے کہ آئندہ سال الیکشن کا ہو سکتا ہے، تو آئندہ سال الیکشن میں جانے کے لیے ان کو بھرپور انہوں نے تیاری کر رکھی، ان کی اجازت دے رکھی ہے، ان کو عمران خان کو اٹھا کے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ تو دوسرا یہ ظاہر سی بات ہے نا انصافی۔ دوسرا یہ کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے عدالت کی سماعت ابھی چل رہی ہے، اور عدالت نے ایک اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے یہ مطلب نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئین کے حوالے سے جو آپ جو سزائیں ملٹری کورٹ دے رہی ہے وہ آئین کے حوالے سے درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے، جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ سویلینز کو چاہے وہ کوئی بھی ہو ملٹری کورٹس کے ذریعے ان کو سزا نہیں دینا چاہیے، ساری دنیا کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا ایک خاص بات ہے کہ کل جناب وہ آرمی چیف نے کہ وہ بیان دیا تھا افغانستان اور سیاست کے حوالے سے کہ بھئی وہ غلطیوں کا اعتراف اور یہ اور وہ، اور ہمیں افغانستان سے کوئی نہیں ہے، اور ہمیں مطلب کوئی وہ نہیں ہے افغانستان سے، اور لیکن جو ملک دشمن ہے، جو دہشت گرد ہیں اور فلاں فلاں، اچھی بات کی تھی۔ تو کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے جتنے جی مطلب جو پرو گورنمنٹ جو اینکرز ہیں، میڈیا تو خیر سارا ہے بیچارہ مجبور، کچھ تو ہیں پرو اینکر، جیو نیوز وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو خیر اللہ ماشاء اللہ وہ تو بیٹ مین ہے، ان کے لیے تو کوئی پرواہ نہیں، ان کا تو سارا معاملہ ہے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ بھی اللہ ماشاء اللہ وہی کر رہے ہیں، کچھ کو تو پیسہ مل رہا ہے، کچھ مجبور ہیں، تو سب لوگ جناب بڑی تعریفیں کیا بات ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یوٹیوبرز بھی کہ جناب آرمی نے کمال کر دیا، اور دیکھیے بات سنیں، بات جو ہے نا میرے نزدیک لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو میں دیکھیے سیدھی سی بات پہ رکھتا ہوں کہ میں کوئی فوج کے خلاف نہیں ہوں نا، میں فوج میری ہے، میں فوج کی ہمیشہ حمایت کرتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا پاکستان کا بیانیہ آ گیا۔ بھئی مجھے یہ بتائیے کہ ریاست کا بیانیہ جو ہے یا قوموں کا بیانیہ جو ہے، کیا وہ آرمی چیف دیتے ہیں؟ یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ تو کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی کوئی بات کر لے، کوئی پوچھے کہ بھائی کیا یہ جو عوام کا جو بیانیہ ہے، جو ملک کا جو بیانیہ ہے، جو ریاست کا جو اصل بیانیہ ہوتا ہے، جو ہماری پولیٹیکل یا ہماری فورن پالیسیز ہے، کیا یہ اس کو ملٹری جو ہے چیف اس کو دے گا یہ بیانیہ؟ کسی کی اتنی ہمت نہیں، لوگ بس واہ واہ کر کے تالیاں، ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آرمی چیف جو ہے ریاست کا بیانیہ یا سرکاری بیانیہ یا قوم کا بیانیہ یا عوام کا بیانیہ یا نیشن کی جو بھی ان کی سوچ ہے اپروچ ہے اس کو وہ آرمی چیف آ کے دے رہا ہو اور لوگ اس پہ آ کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کا مطلب دیکھنے کا، اس سے شعور کا یہ حال ہے۔
بات اچھی کی ہے انہوں نے، میں بھی ان کو وہ کہتا ہوں اچھی بات ہے، لیکن طریقہ کار وہ ٹھیک ہے طے کر لیتے، وزیر اعظم سے اسی چیز کہلوا دیتے، فارم 47 والے سے کہلواتے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہی کہہ دیتے، وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن ان کو کم از کم نہیں دینا چاہیے تھا۔ اور جو ایک انہوں نے سینیریو پیش کیا، بیچ میں وہ بیٹھے تھے، پھول وول لگے تھے، آلے دیوالے جو لوگ بیٹھے تھے، لگ ایسے ہی رہا تھا کہ سارے جو ہے وہ بیٹھے خدمت گزار اور بادشاہ سلامت بیچ میں بیٹھ کے پالیسیز کا اعلان کر رہے ہیں، تو کوئی اچھا جیسچر جو ہے نہیں کیا۔ اچھا، دوسرا ایک یہ بات ہے کہ بھارت کے فوجی سربراہ جو ہیں، آئی ایس پی آر کا بیان آیا کہ جناب انہوں نے وہ الزام لگا، میں آئی ایس پی آر کے اس بیان کی بالکل حمایت کرتا ہوں۔ بھارت نے بیان جو ہے نا یہ تو بلا وجہ لگایا ہے۔ دیکھیے اس کی ایک وجہ بتاؤں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ بھارت کے اندر تھوڑے سے ہاتھ پیر پھول گئے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ذرا معاملہ بہت چل رہا ہے، مودی کیا ادھر بہت زیادہ حالات ہیں، دباؤ پڑ رہے ہیں، بین الاقوامی جیسے معاملات کے اثرات پاکستان پر ہوتا ہے نا، سر بھارت پہ بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ بھارت بھی ایک بڑی طاقت ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں برکس کے معاملات ہیں اور بہت سارے چائنا کے ساتھ معاملات ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹرمپ آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، تتر بتر ہوگا، تو وہ پھر انہوں نے ذرا اپنی اہمیت جتانے کے لیے تھوڑا سا کنورٹ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بات آئی ایس پی آر کی کسی حد تک درست ہے، لیکن اس کی ایک اصل وجہ بتا دوں جو کسی کو نہیں پتا، جو مجھے باقاعدہ خود بھارت سے پتہ لگی کہ اچانک یہ بیان انہوں نے کیوں داغا ہے۔ انہوں نے داغا ہے یہ جو آپ کے پرنسپل اسٹاف سیکرٹری جو آئے ہیں نا یہاں پہ بنگلہ دیش کے، اور جو انہوں نے جا کے مذاکرات کیے ہیں یا ملاقات کی ہے آرمی چیف کے ساتھ، اس پہ اصل میں ان کو فکر ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند دنوں قبل جب شہباز شریف باہر گئے تھے دورے پہ، تو انہوں نے وہاں پہ وہ جو ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اور 1 to 1 بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو یہاں پر ان کے بنگلہ دیش کے جو پرنسپل اسٹاف آئے ہیں اور انہوں نے آ کے آرمی چیف سے جو بات چیت کی ہے، اس کے اوپر بھارت کو کھلبلی مچی ہے۔ اس کھلبلی کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے بیان ہے، اور یہ بات مجھے وہاں سے مصدقہ ایک ذرائع نے، اہم ذرائع نے بتایا کہ اصل میں اس بیان کی وجہ ہے، ورنہ میں نے کہا تھا یہ اچانک صبح اٹھ کے یہ بیان ٹھوکنے کی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی، انہوں نے کہا جی اصل میں دیٹ از دا ریزن۔ تو یہ میں بہت اہم خبر تھی، میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے، دوسری ایک تو یہ ہے، دوسری ایک وجہ یہ کہ پیچھے سے کچھ ہم لوگوں کی حرکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بھارت کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے نا جوتا پھینکے اٹھا کے، مخمر میں لپیٹ کے نہ پھینکے، ڈائریکٹ اٹھا کے پھینکے، کیونکہ ہم خود بھی تو کام ایسے کرتے ہیں نا۔ یہ ہمارے آپ کو پتا ہے جو اس وقت موجودہ حکومت نواز شریف کی ہے، ہمارے سابقہ وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے تو خود کہا ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ جو پاکستان جو ہے دہشت گردی کرواتا ہے، اور انہوں نے منموہن سنگھ سے یہ بھی کہا تھا، کہ بھائی ہمیں تو آپ سے اپنی فوج سے زیادہ آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کی فوج کے اوپر، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ جو بمبئی کے اندر جو ہوا تھا دھماکہ اور جو کچھ سارا اس کے اندر پاکستان انوالو تھا، اور وہ ایک ایسے وزیر اعظم نے کہا جو کئی دفعہ وزیر اعظم رہا، اور وہ شخصیت ہے جس کی پارٹی کی آج بھی حکومت ہے، اور اس لیے کہیں نہ کہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کی بات کہی تھی تو پھر انہوں نے ذرا فائدہ اٹھایا اس کا۔ تو یہ بنیادی طور پر جو بھارتی چیف کا جو آیا ہے نا بیان، اصل میں اس کی ایک چیز ہے۔ اب میں آتا ہوں سب سے اہم خبر۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا، میں نے آپ کو بتایا گزشتہ ایک ہفتے میں نے کہا تھا کہ معاملات جو ہے نا کچھ برف پگھل رہی ہے، اور میں آج بھی اس خبر پہ اپنی قائم ہوں کہ برف پگھل رہی ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو برف پگھل رہی ہے، جو مفاہمت ہو رہی ہے، ابھی یہ ابتدائی طور پر ہے۔ میں نے گزشتہ 2.5 سال سے یا 3 سال سے جب سے میں عمران خان جب سے جیل میں گئے ہیں، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کل عمران خان آ جائیں گے یا وہ اڈیالہ جیل کا دروازہ ٹوٹ گیا، خان صاحب عید کی نماز پڑھیں گے یا پڑھائیں گے، اس قسم کا آج تک میرا کوئی ولاگ نہیں، نہ میرا کوئی ٹویٹ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں کبھی بھی غلط خبر نہیں دیتا، لیکن میں نے ابھی آج سے 1.5 ہفتے پہلے اور آپ کو کہا تھا کہ کچھ معاملات چلے ہیں، اور میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹک اینڈ کیرٹ والا معاملہ چل رہا ہے، یہ الفاظ میرے تھے، اور اسی بنیاد پر میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور وہ برف پگھلنا جو ہے آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں سے رابطہ تھا، سیکٹر کمانڈرز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ خبر آ رہی ہے، یہ شام تک آ جائے گی، آپ کو مل جائے گی، کہ اس وقت تو صبح کا ٹائم ہے، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی بڑی اہم شخصیت سے پی ٹی آئی کے اہم لوگوں کی ملاقات ہو جائے، وقت کی صورت میں ہوتی ہے یا 1 by 1 ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ابھی میں نکل رہا ہوں، میں صبح کر کے جا رہا ہوں، پاکستان کے وقت کے مطابق کوئی 11 بجے کا ٹائم ہوگا اس وقت، تو بہرحال دیکھتے ہیں، اگر آج نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے شاید یہ کل ہو جائے، لیکن اس کا مقصد یہ نہ لیا جائے کہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ دوسرا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسری جو ملاقات کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات میں نے بتایا کہ بہت تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات آپ دیکھیے بگڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بھارت کا جو میں نے کہا کہ بھارت کے بھی آپ موڈ دیکھیں، اور تھوڑے سے اور معاملات کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف نے جو ہے شاید ہو سکتا ہے کچھ بہتری اس کے اندر سوچی ہو، اس لیے کچھ معاملات جو ہیں یہ اس میں ذرا تھوڑی سی تیزی لائی جا رہی ہے۔ اور کل جو آرمی چیف کا جو بیان ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں،
اس کو بھی اسی پس منظر میں دیکھا جائے کہ لوگوں کو ادراک ہوا ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے درست نہیں ہے، لہٰذا کوشش ہو سکتا ہے یہ کریں گے کہ اسی سسٹم کو بحال رکھا جائے، لیکن اس کی درستگی کے ساتھ۔ تو آیا کیا یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے؟ نہیں بڑھتا۔ آنے والے ہفتے کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔